اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے کہ حماد اظہر نے عمران خان کی رہائی کے لیے کیا کام کیا۔ تفصیلات کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کریں گے، اور آپ بتائیں کہ آپ کی ذاتی رائے کیا ہے، اور پی ٹی آئی کی کس رہنما نے سب سے زیادہ عمران خان کی رہائی کے لیے کام کیا۔ آپ نیچے اس کا کامنٹ میں نام لکھیں، اس کا حلقے کا نام لکھیں اور اس کا نام لکھ کر بتائیں، اور ہم اس کی انفارمیشن ویلاگ میں شیئر کر دیں گے اور ریسرچ کریں گے کیا اس شخص نے عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ کام کیا ہے یا نہیں کیا، یا آپ میری اس بات پر اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ آپ نیچے کامنٹ میں لکھ دیں تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو سکے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، ہم روزانہ کی بنا پر کئی ویلاگ بنا کر آپ لوگوں کو انفارمیشن یہ شیئر کرتے رہیں گے کہ کس شخص نے عمران خان کی رہائی کے لیے بہت کام کیا اور کس شخص نے عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، آپ جانتے ہیں جب سے 9 مئی واقعات ہوئے اس کے بعد بہت سے پی ٹی آئی کے رہنما گرفتار ہوئے اور بہت سے لوگوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دیا۔ مثال کے طور پر پنجاب میں سے بہت سے لوگوں، اور سندھ سے، بلوچستان اور کے پی کے میں سے بہت سے لوگوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا۔ اس کے باوجود کچھ لوگ منظر عام پر غائب ہو گئے، اور کچھ لوگ عمران خان نے جو اغوا ہوئے، جس میں فروخ حبیب ہے، شیخ رشید ہے، اور عمر ڈار ہے، اور اس کے ساتھ عثمان ڈار ہے، اور ایک جو عباس ہے وہ، اور فیصل اوان، جو بہت سے لوگ اغوا ہوئے، ان لوگوں کو انٹرویو دلائے گئے اور پاکستان استحکام میں شامل جو اپنی موت خود مر چکے ہیں۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، حماد اظہر الیکشن کے بعد غائب ہیں۔ اس نے الیکشن کے بعد نہ کوئی خاص پریس کانفرنس کی ہے۔ اسے چاہیے تھا یہ کے پی کے میں چلا جاتا، اور یا پاکستان سے باہر چلا جاتا، کے پی کے تھرو یہ ملک سے باہر چلا جاتا، وہاں انٹرویو دیتا، وہاں پریس کانفرنس کرتا، وہاں کچھ کرتا، لیکن اس شخص نے نہ عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ خاص آواز اٹھائی۔ ایک ٹویٹس کر دیتا ہے، یہ لاہور کا صدر ہے، اسے استعفیٰ دینا چاہیے، یہ استعفیٰ دیتا ہے، اور عمر ایوب مسترد کر دیتے، یہ بھی ڈرامہ لگا جاتا۔ لیکن پنجاب میں جو لاہور میں ہے اور اس نے کچھ شخص نہیں کیا، اسے چاہیے تھا کہ لاہور میں عوام کو احتجاج کے لیے اکٹھا کرتا اور صحیح لے جب سے میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں، عمران خان کے بعد لاہور میں افیکٹ نہیں پڑا، اور دیگر یہاں سے عمران خان کے ان کو چاہیے تھا سپریم کورٹ میں درخواستیں دیتے۔ یہ شخص نہیں چاہتا کہ سپریم کورٹ میں درخواستیں دیں، اسے چاہیے تھا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے ریلیاں اور روزانہ جلوس اور جلسے کرتے اور پریس کانفرنس کرتے۔ اس شخص نے نہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی رہائی کے لیے آواز اٹھائی، نہ عمر سرفراز چیمہ کے لیے۔ اس شخص کو صرف اپنے عہدے کی پڑی ہوئی ہے، پنجاب کا صدر اور پی ٹی آئی میں جو بیٹھا، لیکن اس نے نہیں کچھ کام کیا، اور اس شخص نے عمران خان کی رہائی کے لیے بھی کوئی خاص کام نہیں کیا۔ ان لوگوں کے پاس راولپنڈی کمشنر کا بہت بڑا ہاتھ بیان تھا، ان لوگوں کو استعمال کرنا چاہیے تھا، ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہ بیان کو پوری انٹرنیشنل میڈیا کو دیا جاتا، اور اس کے بعد یہ بھی کہتے کہ آپ لوگ یہ انٹرنیشنل عدالت سے بھی ہر جگہ سے یہ شخص جاتا اور وہاں کرتا اور پاکستانی قوم کو آگاہ کرتے، لیکن یہ شخص خاموشی اختیار کر لی۔ نہ اس نے راولپنڈی کمشنر جو سپریم کورٹ کے جج چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ پر الزام لگائے کہ پنڈی ڈویژن سے پی ٹی آئی کی 11 نشستیں ہرائی گئی ہیں، لیکن یہ شخص خاموشی اختیار کر لی۔ اس شخص نے نہ آواز اٹھائی، نہ کچھ کیا، لیکن یہ ٹویٹر پر بیٹھا رہا۔ اس کو چاہیے تھا کہ عمران خان کی رہائی اور عمران خان کے لیے کچھ خاص کام کرتا، لیکن یہ شخص خاموشی اختیار کی۔ یہ شخص نہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے لیے آواز اٹھاتا ہے، نہ کچھ کرتا ہے۔ دیکھیے، پاکستان میں بہت سے بے گناہ لوگ قید ہیں، اور اس میں یہ شخص آج روئے برو ہے۔ ہم نے آپ لوگوں کو اس کے تفصیلات بتاتے رہیں گے، اور حماد اظہر کے بارے میں چاہیے کہ یہ عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ شکریہ۔